منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. محترم حضرات، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی تھی، لیکن رمضان کی مناسبت سے رک گئی تھی، تو ہم نے کوشش کی کہ دوبارہ اس سلسلے کو شروع کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے. اور آپ لوگوں نے یہاں پر تفصیل کے ساتھ سورہ فاتحہ کے معنی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر، اور پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر الحمدللہ پچھلے دروس میں سن چکے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر چل رہی تھی. اہدنا الصراط المستقیم ایک دعا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، اور یہ بڑی اہم دعا ہے. یوں سمجھیے کہ تمام دعاؤں میں جو انسان اللہ سے مانگتا ہے، تمام دعاؤں میں جو سب سے بہترین دعا ہے وہ یہی دعا ہے کہ یا اللہ سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، سیدھے راستے کی ہدایت دے. ہدایت بہت بڑی دولت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اسی کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. دنیا اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو بھی دنیا دیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا اس کو بھی دنیا کے خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے. لیکن جہاں تک دین کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ، دین کی ہدایت، سیدھا راستہ صرف انہی کو دیتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے. اور یہ دعا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 8 واسطوں کا ذکر کیا ہے، 8 وسیلوں کا ذکر کیا ہے. کیونکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے جتنا اللہ کی تعریف کی جائے، جتنا اللہ کی عظمت کا واسطہ اور وسیلہ لیا جائے، اللہ تعالیٰ اتنی ہی اس دعا کو، کوئی بھی دعا کو قبول کرتا ہے. جیسے وہ حدیث آپ بار بار سنے ہوں گے، مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک صحابی دعا کر رہے تھے اور اللہ کے نبی سن رہے تھے. وہ دعا کیا کر رہے تھے؟ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں. بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الصمد، اور تو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تجھے کسی نے جنا نہ تو نے کسی کو جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور تیرے جیسے کوئی نہیں ہے. تو یہ اللہ کے نام اور صفتوں کا واسطہ دے کر وہ صحابی دعا کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو سن رہے تھے. آپ اندازہ لگائیے یہ کتنا خوبصورت منظر تھا ہوگا کہ ایک آدمی دعا کے اندر مشغول ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ نہیں جان رہا کہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے، وہ اپنی دعا کے اندر مست ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا کو سن رہے ہیں، دعا کے الفاظ کو. پھر جب اس نے ان الفاظ کے ذریعے دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ کے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے، اللہ کے ناموں کے وسیلے سے اس نے دعا کی ہے. اب یہ جو بھی سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرے گا. تو دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کے ناموں کا وسیلہ اور اللہ کی صفتوں کا وسیلہ جو انسان جتنا لے گا
اتنی ہی وہ دعا قبولیت کے قریب ہوگی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دعا کرنا سکھایا کہ بندے دعا کرے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما۔ لیکن اس دعا سے پہلے تقریباً 8 وسیلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی حمد کا وسیلہ الحمدللہ، جیسے کہ حدیث میں ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ جواب دیتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ تو یہ صراط مستقیم کی دعا کرنے کے لیے بندہ پہلے اللہ کے حمد کا وسیلہ لیتا ہے، اس کے بعد اس کی ثنا کا وسیلہ، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اس کے بعد بندہ اللہ کی بزرگی کا وسیلہ لیتا ہے، جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید کی، میری بزرگی بیان کی۔ یہ 3 وسیلے ہو گئے، ایک اللہ کی حمد کا وسیلہ، اللہ کی ثنا کا وسیلہ اور اللہ کی بزرگی کا وسیلہ۔ چوتھا وسیلہ توحید الوہیت کا وسیلہ، جو بنیادی چیز ہے۔ الحمدللہ یہ توحید الوہیت ہے، یا اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ 5واں وسیلہ توحید ربوبیت کا وسیلہ، رب العالمین، یا اللہ تو پالنے والا، یہ توحید ربوبیت ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو مدبر ہے، تو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، یہ 5واں وسیلہ۔ اور الرحمن الرحیم کہہ کر اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ، توحید اسماء و صفات، الرحمن اللہ کا نام ہے، الرحیم یہ اللہ کا نام ہے، اور صفت اللہ کی رحمت ہے، تو رحمت کا وسیلہ۔ 6 وسیلے ہو گئے۔ اور اسی طرح ایاک نعبد کہہ کے اللہ کی عبادت کا وسیلہ، یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اس بنا پر تو مجھے ہدایت دے، میں تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، جب بھی عبادت کرنا ہے صرف اور صرف تیری عبادت کرتا ہوں۔ یہ 7 وسیلے ہو گئے۔ اور 8واں وسیلہ اللہ کی استعانت کا وسیلہ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ میں تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتا، تو ہی مستعان ہے، واللہ المستعان، تو ہی مدد کرنے والا ہے۔ یہ 8 وسیلے پکڑ کے بندہ کیا دعا کر رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو سیدھے راستے کی ہدایت دے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندہ نماز میں یہ دعا کر رہا ہے تو کیا سیدھے راستے پہ نہیں ہے؟ اگر وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہوتا تو مسجد کو ہی نہیں آتا، مسجد میں آیا ہے، نماز میں کھڑا ہے، پھر کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ سیدھے راستے پہ چلا اور قیام مرے دم تک مجھے سیدھے راستے پہ قائم رکھنا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کتنی اہم دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ سے بندہ جو بھی دعائیں کرتا ہے، یہ دعاؤں کی اگر کوئی سردار ہے اور سب سے بڑی جو دعا ہے وہ یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ انشاءاللہ پھر کل کے درس میں اسی آیت پہ تفسیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھ لے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن